السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر کافی سارے معاملات ہیں. آج کافی دن بعد عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کا اجلاس کیا اور کچھ نئی ہدایات دی ان کو. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا. کچھ درجن بھر کمنٹس ہیں ہمارے ویورز کے جنہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے جو آپ ہیں، نے شامل کرنے جو میں نے شامل کرنے ہیں، آپ سے ان کے جواب لینے ہیں. لیکن میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اپنی فردوس آپا سے. اچھا، کیا فردوس آپا آپ نے کیا کوئی فارمولہ نہیں نکالا؟ انہوں نے کیا ہوا؟ کل وہ سیالکوٹ کے علاقے کربلا سیدہ میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کر رہی تھیں. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑے. ڈنڈے سوٹے مکے لاتیں چل پڑیں اور آپا بھی زخمی ہوگی کہ آپا کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. پھر یہ یار اسی کو مکافاتی عمل کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. وہ جوتا مارا ان کو احسن اقبال کو، اور ان کا دوپٹہ ظاہر انتہائی تضحیق کرنے کی کوشش کی، بدتمیزی کی مریم اورنگزیب کے ساتھ 4 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد، ٹھیک ہے نا. اور پی ٹی اے والوں ان کے جو، تو بھائی وہ چلو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. وہاں ان کو تو وہ ہوا تو انہوں نے بدلہ بھی لے لیا تھا. وہ بڑے بنے ہوئے تھے، کمانڈو ایکشن کیا شاد خاقان عباسی اور مصدق ملک نے. تو یہاں تو اپنوں کے ہاتھ میں پٹ گئی، ٹھیک ہے نا. تو ایسے عمران خان نے جو بھی بات کی ہوئی ہے نا، میں تو اس کو یہی کہوں گا مخالفات عمل، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے کرپشن کی، جو سارا کچھ الٹ کے ان پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ آپا کو صحت دے، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی دماغی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں دماغی، سر وہ تو پہلے کی ہوئی تھی. اچھا بہرحال ابھی جسمانی چوٹ آئی. سر آج عمران خان صاحب نے کافی عرصے بعد ترجمانوں کا اجلاس بلایا، کوئی تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم کے بعد. یار وہ بات انہوں نے کب، وہ بڑے نا پریشان سے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. وہ ان کے جو ادھر ادھر حامی شامی ہیں، ان کی طرف ان سے بھی کوئی بات تو بن نہیں رہی. اب یوسف گیلانی کا سارا مدعا جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی غلطی انہوں نے کبھی نہیں مانی، دوسروں پہ ملبہ ڈالتے ہیں. الیکشن کمیشن کا آپ رگڑا نکال لیں، چیکوں پڑیں گے جب تان کم چک دو الیکشن کمیشن کے خلاف بندے ٹھیک نہیں ہے گئے. بھائی آپ نے ہی وہ لگائے ہوئے ہیں نا، 2 پہلے کے ہیں، 3 تو آپ لوگوں کے دور میں لگے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. چیف الیکشن کمیشنر سمیت 2 ممبر جو ہیں وہ تو انہوں نے لگائے ہیں. اور پھر بھی آپ اگر گلا کر رہے ہیں تو میں نے اس میں نا 16 ولاگ کیا، اس کا لنک ضرور دے دینا. اس پہ نا یہ آگ سے کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب. ان کو پتہ نہیں ان کی ان حرکتوں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، بہت بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے ان کی ذات کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ میں کیا تو لوگ ولاگ دیکھ لیجیے گا. میں بھی دیکھتا ہوں وہاں پہ باقی تفصیلات. سر دوسرا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس. ہاں یار اس میں ایک تو وہ انہوں نے یوسف گیلانی کو کرنا تھا، وہ کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا وہ لانگ مارچ کا اور وہ سارے یہ وہ، تو جو ہے نا میرا خیال جو یہ ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، جو نون لیگ ہے نا، اس نے ابھی تک کوئی ڈائریکشن دی نہیں اپنے بندوں کا. اب کوئی فیصلہ ہو جائے، کر لیں کیا کریں. لیکن یہ نا جو رمضان سے پہلے ہی یہ سارا کام اگر ہوگا تو ہوگا. تو وہ کوئی تیاری شیری ان کی نا پوری ہے نہیں. لانگ مارچ کے کوئی اور ہی ہوں گے. ان کا سارا جو ہے نا وہ، جیسے نواز شریف نے بھی کل سنا ہے، یہی کہا انہیں کہ سارا دھیان جو ہے نا وہ 18 مارچ کا جو الیکشن ہو رہا ہے اگست کے میں، اس پہ لگائیں. تو 18 مارچ کے بعد پھر 23 مارچ آ جانا ہے. ہاں لیکن سر وہ 18 مارچ والا معاملہ تو سپریم کورٹ میں، وہاں سے کچھ ضروری تو نہیں اسٹے ہو جائے. ویسے تو کچھ ہماری عدلیہ سے بعید نہیں، لیکن مشکل لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہو گیا. سر اب ہمارے کچھ ویورز کے کمنٹس ہیں کافی سارے، ان کے میں جواب لینے جا رہا ہوں. جی بالکل فرمائیں. سر شروع کرتے ہیں آپ سے متعلق. ایک سوال ہے، اسلم شیخ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی چودھری صاحب آپ کا پسندیدہ وزیر اعظم کون ہے؟ یار اگر دیکھیں نا، جو میں نے دیکھے، ایک تو نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں تھوڑا سا یہ تاثر ہے کہ وہ پہلے عوامی وزیر اعظم تھے. اور وہ عوام کے ساتھ نا، جو پہلے ان سے قبل نا، ذوالفقار علی بھٹو سے قبل، وہ یہ نہیں تھا اس میں آپس میں نا ایم پیز کے اور عوام کے درمیان روابط اس طرح نہیں تھے. ڈائریکٹ تعلق انتظامیہ کا یا سیاستدانوں کا نہیں تھا اس طرح عوام کے ساتھ. وہ انہوں نے دیا، ایک تھوڑا سا شعور دیا. کچھ ان کی پالیسیاں گڑبڑ بھی تھیں، جیسے کہ نجکاری والا جو انہوں نے نیشنلائزیشن والا جو کام کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا نقصان ہوا. تو اس لیے میں ان کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھتا. اور نواز شریف نے جو کام کیے ہیں، یہ موٹر ویز اور یہ وہ، تو
ان سے جو ترقی کا راستہ، کرپشن کے الزامات کو چھوڑ دینا، ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. اور دوسرے دور میں تو جو آخری دور تھا ان میں کرپشن کی کوئی بات نہیں. میری ان کے جو پرنسپل سیکرٹری سب سے میری بات ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے. تو وہ 1% کا وہ نہ صوبے میں وہاں نہیں ہوا، وہ جو بھی ہوا ہے وہ تو. لیکن ان میں بھی کچھ کمزاریاں ہیں، کچھ تھوڑے سے منتقم مزاج بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو بھی میں وہ پہلے نمبر پہ نہیں رکھا. ایک یار یہاں بندہ گزرا ہے، اس کا نام تھا محمد خان جنیجو. وہ ایک آمر لے کے آیا تھا ان کو، لیکن آمر کو انہوں نے نفت ڈال دی تھی. ٹھیک ہے نا، ان کی جو پالیسیاں تھیں نا، انہوں نے جرنیلوں سے گاڑیاں لے لی تھی بڑی ساری. یہ اصل مسئلہ تھا. اور جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کو سوزوکی مہران پہ لے آئے تھے وہ، اور انہوں نے جو پالیسیاں انہوں نے بنائی تھی اگر وہ چلتی رہتی اور کنٹینیو کر سکتے اپنی وزارت کو. خاص طور پہ افغانستان والا جو ایشو تھا وہ ضیاء الحق کے خلاف جا کے انہوں نے وہ اپنا بیانیہ بنایا تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا، زین تھے ایک ہمارے امور خارجہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ، وہ ہاتھ پہ پٹی شٹی باندھ کے وہاں مذاکرات کے لیے گئے تھے. تو وہاں بڑی افواہیں پھیلی کہ شاید اس میں مائک خفیہ رکھا ہوا ہے، مائک اور باہر سنائی دے رہا ہے. تو جنیجو کو میں نا پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں. محمد خان جنیجو کو، لیکن نہیں وہ بینظیر کا ذکر نہیں کیا آپ نے. نہیں، بینظیر قانون اور آئین کے حوالے سے نا وہ انہوں نے جو چاہتی تھیں ترامیم کرنا، جو کرنا چاہتی تھی پیپلز پارٹی نے وہ کی. 18ویں ترمیم یہ وہ قانون کے حوالے سے جو باتیں کی وہ ان کو بھی چلو، لیکن پہلے نمبر پہ جنیجو. لیکن سر میں پھر احتجاج کروں گا، آپ نے موجودہ وزیر عمران خان کا تو ذکر ہی نہیں کیا، بھلے آخری نمبر پہ رکھیں، کہیں نہ کہیں تو رکھیں. نہیں یار، اس کو کہیں کس کھاتے میں نہ انہوں نے کوئی آئینی کام کیا نہ قانونی. دیکھنا پیپلز پارٹی والوں نے کوئی آئین اور قانون، صوبوں کا استحکام، صوبوں کی خود مختاری، دور رس نتائج کی حامل قانون سازی انہوں نے کی ہے اور آئین میں ترامیم کی ہے. یہ کریڈٹ تو یہ تو ویژن تو بینظیر ہی کا تھا نا، جس کو آگے جا کے انہوں نے ٹھیک ہے نا بڑھایا. تو ان کی بینظیر کے وہ اب مرحومہ ہیں، ان کا اس لیے میں زیادہ ذکر نہیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ خامیاں بھی تھیں کچھ. ٹھیک ہے نا. لیکن سر اگر ابھی جو آپ نے ذکر کیا اس کی رینکنگ کی جائے تو جنیجو صاحب پہلے نمبر پہ، نواز شریف صاحب دوسرے نمبر پہ، بھٹو صاحب تیسرے، بینظیر چوتھے، اور پھر عمران خان 16ویں نمبر پہ. وہ جہاں آخر پہ جا کے ٹھیک ہے نا، وہ 2028 میں جو لسٹ بنے گی تب ان کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے سر. ایک ہے ہمارے سبسکرائبر محمد اظہر ثاقب کینیڈا سے. جی انہوں نے پوچھا جی یو ٹرن کا مطلب تو افائے عہد سے مکر جانا ہے، جھوٹ بولنا ہے. کیسے یار؟ وہ ان کا ایک آرٹیکل ہے 63(1)(f، وہ یہ کہتا ہے کہ بندے کو صادق اور امین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ یو ٹرن واقعتاً یہی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جھوٹ تو بہت بولتے ہیں، یہ دھڑا دھڑ بولتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو 63(1)(f ہے نا، جس کے تحت نواز شریف کو نااہل قرار دیا، وہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی عدالت ان کے خلاف فیصلہ نہ دے دے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس وقت تک وہ 63(1)(f کے اس میں نہیں آتا. اب عدالت ان کے کوئی عدالت میں جائے، ان کے جھوٹوں کو پکڑے، وہ عدالتیں آفتوں ہوتے ہیں اس طرح کے جو کہتے ہیں سیاسی بیان ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پہ وہ پورا نہیں اتر سکا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب پکڑے جائیں، ڈگری جاری ہو جائے کسی عدالت سے، پھر وہ نااہل ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اپنے یو ٹرن جو ہے وہ عہد کی خلاف ورزی ہی میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک اور ہمارے ویور ہیں، سبسکرائبر ہیں عبید خان. انہوں نے کہا جی عمران خان کے ماضی میں فوجی مداخلت پر بیان موجود ہیں، اب اگر عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو کیا وہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ننگا نہیں کر دیں گے؟ اور کہیں یہی ڈر تو اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار نہیں، یہ ڈر کوئی نہیں ہے. ان کو ڈر کچھ اور ہے اسٹیبلشمنٹ کو. وہ دیکھنا کچھ اس طرح کا پلان کیا گیا تھا جب ان کی تصحیح دی گئی ہے کہ کون پھر اگر تصحیح نہ دی جاتی تو کچھ ہمارے حساس ادارے کے سربراہ ہیں، ان کی تو آرمی چیف کے لیے باری نہیں آنی تھی نا، کوئی گڑبڑ ہو جانی تھی اس میں. تو اب وہ ان کا بھی چکر ہو سکتا ہے نا کہ جناب وہ اگر یہ رہے گا تو پھر، ورنہ تو وہ ایک طرح سے متنازع ہو گئے ہوئے ہیں، ججمنٹس سپریم کورٹ کی آگئی ہوئی ہیں اور کچھ اس طرح. تو ان کا وہ اس عہدے پر پہنچنا جو ہے وہ تھوڑا پرابلم پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یار یہ جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ یہ وہ 2014 کی بات کچھ اور تھی.
स्टर्फिन के जरिए कंधे पे बैठ के आए थे ना वहाँ धरना धुरना दे रहे जो भी था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये कहा है कुछ अर्सा पहले कि दुआ करें नून लीग दी हुकूमत ना आ जाए, इमरान खान दुआ करे मरियम इक़्तिदार में ना आ जाए, क्योंकि अगर ये इक़्तिदार में आ गए ना फिर भाई साहब ने यहाँ रुकना ही नहीं। बयानबाजी जो मर्जी करते रहे वो बयानबाजी, फिर अगर कोई आर्डर आ जाए ऐसा कि जनाब इसके जो फौज के ख़िलाफ़ तो वैसे बयान हम नहीं ना चलाते मीडिया वाले, ठीक है ना, कन्नी कतरा के निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो फिर इसकी किसने सुननी है, इसको अपनी पड़ी होनी है यार। इसके इतने स्कैंडल सामने आने आप हैरान हो जाएंगे कि ये इमरान खान ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ठीक है ना। तो इनको तो अपनी जान के लाले पड़े होने उस वक्त, ठीक है ना। वो जो कहते थे कि 20,000 बंदे इकट्ठे हो जाए तो जर्नैलों को पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक हो गया सर। 2 सब्सक्राइबर हैं अज़ान निसा और महमूद डार। इन दोनों का एक ही जैसा सवाल था कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बताया है किसी टीवी प्रोग्राम में कि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है। इस्तीफ़ा क्या, हमने पहले कहा वो कि वो उस्मान बुज़दार आखिरी हद तक उसके साथ खड़े रहेंगे इमरान खान, तो ये नहीं, कोई नहीं, ये गलत है, कोई ऐसा इस्तीफ़ा नहीं लिया। तो वो तो बड़े एक्टिव हो गए हैं, वो छापे मारा, उसने DPO भी चेंज कर दिया, उन्होंने कुछ किया, बहरहाल वो नहीं, वो अभी कोई बात नहीं। सर एक सब्सक्राइबर है हमारे बिटर त्रोट, उन्होंने पूछा जी अगर PDM बजाय 23 लोग इकट्ठे PTA के तोड़ने के एक बंदा तोड़ते जाए, इस्तीफ़ा देता जाए, इनको ज़िमनी इलेक्शन में टिकट देते जाएँ तो इमरान खान की हुकूमत भी निकल जाएगी और PDM का हाई मॉरल ग्राउंड भी बरकरार रहेगा। यार ये जो था ना मशवरा, ये इससे मिलता जुलता मशवरा कोई PDM में ना ज़ेरे गौर आया था। अच्छा। तो वो ये था कि जब, लेकिन वो बात बन नहीं सकी, ये पता नहीं क्यों बैकफुट पे चले गए। वो मशवरा याद है कि 177 बंदे इनके पास, 5-7 बंदे अगर इस्तीफ़ा दे जाएं 178 में से, तो ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। मेरा ख्याल है कि वो PDM जो है ना फौरी तौर पे इक़्तिदार वो तैयार नहीं थी कि ये इसको हटा के नया बंदा लें, वो इसके लिए ना तैयार नहीं थे, मुझे ये लग रहा है। और ना तैयार है, मेरा ख्याल है कि वो जून का इंतज़ार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बजट का मसला है ना, बहुत सारे मसाइल, वो प्रेशर तो रखेंगे, लेकिन वो फौरी तौर पे ना इसको गिरा के अपने गले में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए ये बात ठीक है इनकी कि अगर 7 बंदे फ़र्ज़ करें कि एक इस्तीफ़ा देता जाए और एक आता जाए, लेकिन अगर 7-8 इकट्ठे दे दें तो फिर क्या है। देखो नजीरिया वाले को नाराज़ किया वो इन्होंने, वो राशिद साहब को वोट नहीं दिया, तो 3 सीटें तो वो भी वैसे ऐलान वो तो अलग भी हो सकती है। PTA के कई बंदे ऐसे हैं हाँ कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, माजी में होता रहा है ऐसा। सर एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं हनूक सलामत, उन्होंने आपसे पूछा है कि जी इमरान खान की वालदा की कब्र कहाँ पे है। हाँ यार, ये जो ना आम लोगों का ख्याल है कि मियाँ वाली में है, नहीं मियाँ वाली में नहीं, उनकी जो वालदा उनकी मियाँ मीर कब्रस्तान है लाहौर में। ज़मान पार्क से थोड़ा सा आगे जाए ना नहर पे, बिल्कुल, तो ठीक है ना, तो वहाँ वो दफन है मरहुमा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो लेकिन यार ये कभी ऐसी खबर आई नहीं थी, मशहूर आदमी है कि वालदा की कब्र पे गए हों या ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने उसके बाद अगर ये वालदा की कब्र पे जाते, ठीक है ना, तो खबर शबर तो निकलती गई, मैंने कहीं देखी नहीं। देखना इनकी बीनी भी पागल खाने चल गई, इधर चले गई, उधर लोगों की खबरें चलती रहती हैं। दादा दरबार पे वो जो बना हुआ है गरीबों के लिए खाने जाने का, वहाँ भी पनागा, वहाँ भी चले जाती है। और पाक पतंजे गए हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले सजदा किया है जब वहाँ जाके, ठीक है ना, तो वहाँ सजदे किए इक़्तिदार के लिए इन्होंने। लेकिन वालदा के हवाले से ना कोई खबर कभी नज़र से गुजरी नहीं। हालांकि जब वज़ीर-ए-आज़म कोई बनता है ना, जैसे अहदे पे जाता है, तो वो अपने वालदैन की कब्रों पे ज़रूर जाता है। आपको याद होगा मोइन कुरैशी निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के थे, तो वो बेसिकली तो उनका आबाई इलाका कसूर था शायद, तो वो उन्होंने कहा मैंने अपने अब्बा जी की कब्र से सलाम कर जाना। वो शेख रशीद किस्सा सुनाते हैं उसका, वो कहते हैं जनाब मुझे वो पख्ता पड़ा हुआ DSP वगैरह जो थे, जो पुलिस वाले इधर उधर, वो जो कि जनाब हम इसके अब्बे की कब्र कहाँ ढूंढें। तो उन्होंने कहा, मैं क्या छड्डो यार, किसी भी पुरानी कब्र से कतवा ला दो तो फातिहा पड़ जाएंगे। वो बकौल शेख रशीद वो उनके वो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, नासिर अल मुल्क जस्टिस रिटायर्ड, जब वो बने तो वो भी फातिहा खानी के लिए अपने अब्बा जी की
ایک قبر پہ گئے تھے اپنے علاقے میں اور کہتے ہیں 2 کروڑ روپے خرچہ آیا تھا اس پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو خفیہ طور پہ شاید جاتے ہوں, فاتح خانی کرتے ہوں, دل میں کرتے ہوں, لیکن وہاں وہ کبھی گئے نہیں. میاں میر میں ہے قبر ان کی والدہ کی. سر آپ نے بھی ذکر کیا شیخ رشید صاحب کا, تو شیخ رشید سے متعلق ایک سوال ہے. سلمان کھوسا صاحب ہیں UK سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ PTI حکومت ختم ہونے کے بعد شیخ رشید کا مستقبل کیا ہوگا؟ یار شیخ رشید جو ہے نا ان کا بندہ ہے گیٹ نمبر 4 کا, تو شرم حیا نام کی چیز ان میں نہیں ہے کوئی خاص. نہیں میں سیریس کہہ رہا ہوں, نہ ہی وہ کوئی دلیر آدمی. وہ کہتے ہیں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو ملک سے باہر چلے گئے, پتہ نہیں ہے نا کدھر میں چلے جائیں, باہر جا کے بیٹھ گیا. خود کہا, بالکل. اور عمران خان نے کہا تھا تینوں میں چپڑاسی بھی نہیں رکھا, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جیسی وہ پروگرام میں بڑا مشہور, ٹھیک ہے نا, دونوں میں بڑا. تو جب یہ آئے ہیں نواز شریف وغیرہ اقتدار میں, تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں بھی منتیں ترنے کرنے گئے تھے. نہیں باقاعدہ انہوں نے کوشش کی کہ مجھے یار معاف کر دے اور مجھے شامل کر لیں. اور پہلا جو الیکشن لڑا تھا نا انہوں نے ان کے جانے کے بعد 2002 والا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا وہاں کہ یہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ نے, میں یہ سیٹ جیت کر تحفتاً ہدیتاً نواز شریف کی پیروں میں رکھوں گا لے جا کے. یہ ان ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے یار, کوئی دین مذہب کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا وہ اگر ہلکے میں ذرا مضبوط جیت گئے تو کہیں پہ ترلا مار کے پھر بیٹھ جائیں گے بس, ٹھیک ہے. اس طرح کا ہے. سر یہ پرسوں جب عمران خان نے وہ اسمبلی میں ان سے ہاتھ نہیں ملایا, بڑا شور مچا رہا میڈیا پہ, تو شیخ رشید سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا اتنے نہیں ملایا کہ صبح تو ملایا سی نا. ہاں وہی بات ہے, وہ شرمندہ بھی نہیں ہوئے. وہ شرمندہ نہیں ہے وہ. اچھا اس کا دیکھنا یہ رکھے گا دل میں, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی کرے گا جو اب مثلاً وہ ایجنسیوں کی بات کی, کچھ ایسی بات ہوئی تو نے کہا جی وہ معاملات نا احتساب والے وہ تو دیکھ رہے. براڈ شیٹ والی بات ہوئی, کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب کہ براڈ شیٹ والے نے تو یار یہ وہ مسئلہ ہو گیا, تو آپ کے متحد ادارہ جو بھی متعلقہ وزارت داخلہ وغیرہ FIA وغیرہ کیا کارروائی کر رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. پھر کہا جی وہ معاملہ جو ہے نا وہ تو عمران خان صاحب خود دیکھتے ہیں یا وہ شہزاد اکبر دیکھتا ہے. تو احتساب کی حد تک تو میں نہیں دیکھتا, وہی دیکھتے ہیں. یعنی کہ جو جہاں احتساب کے نام پہ یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ انہوں نے اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا, عمران کے کھاتے میں ڈال دیا, سمجھا گے نا. تو وہ ایک طرح سے وہ اپنا جان بچا کے وہ پتلی گلی سے نکلنے کے انہیں گوراتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, آگے چلتے ہیں. امجد خان صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا جی کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ عوام میں ان کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے, کتنی گالیاں دے رہے ہیں لوگ ان کو عمران خان کو سلیکٹ کرنے کی وجہ سے؟ یار مسئلہ پتہ کیا ہے, فوج میں نے ایک تھوڑی سی خوش فہمی کہہ لیں آپ. اب ادارہ کے طور پہ میں اور آپ جو ہیں فوج سے ہماری محبت اسی طرح جیسے پاکستان سے ہے, جیسے فوج سے محبت کرنا تو مترادف ہے پاکستان سے محبت کرنا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دفاعی معاملات جو ہیں وہ ان کے سہارے پہ اللہ کے بعد چل رہے. وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ فوج کے وہ کیسا سمجھ کہہ رہے ہیں. ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب سے بات ہوئی میری, کسی جگہ پہ تھے ایسے گپ شپ لگ رہی تھی, تو انہوں نے کہا جناب جو نون لیگ کے ووٹ ہیں نا ان کا اپنا خیال تجزیہ پیش کیا انہوں نے. نون لیگ کے ووٹ جو ہے نا 50% ہیں رائٹ والے اور 50% ہیں جو فوج سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں نا. وہ سمجھتے تھے عمران خان رائٹ والے جو ہے نا ان میں فوج والے بھی ادھر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا 50% ووٹ تو ہمارے تھے جو ان کو پڑھے ہیں وہ اب نہیں پڑھیں گے ان کو. تو میں نے کہا وہی بات کہ یار یہ جو آپ کا نا تجزیہ ٹھیک نہیں, اب میرے ساتھ چلیں, ابھی کسی چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پتہ چل جاتا ہے کیا صورت حال. ان کی رپورٹیں نا گڑبڑ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. وہ بنگلہ دیش میں بھی ان کی رپورٹ مشرقی پاکستان میں غلط ہو گئی تھی. وہ سمجھتے 20-25 سیٹیں جو ہے نا وہ جماعت اسلامی اور دیگر نکال لیں گے وہاں سے, تو ادھر مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب آ جائیں گے. تو 160-62 اتنی سیٹیں تھیں وہاں مشرقی پاکستان میں, 2 سیٹیں صرف جیت سکے تھے, باقی سارے ان کی رپورٹ یہی تھی کہ وہاں جناب یہ ہو جائے گا, لیکن وہ رپورٹیں ان کی غلط ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہوگا سر. سید ارشد صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا کہ ٹائیگر فورس تھی وہ کہاں ہے؟ یار اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. وہ تو خود کہہ رہے تھے جناب ہمیں پٹا ڈالے, یاد ہے انہوں نے کہا جناب ہمارے پٹا ڈالیں جس پہ لکھ پتا ہو کہ فورس. ان کو نہ کوئی اختیار تھا, نہ کوئی قانونی حیثیت تھی, نہ فورس کو بن سکتی.
وہ تو ایم انہوں نے کر دیا. جب یہ تھے نا اس میں شروع میں انہوں نے کی تو انہوں نے ڈنڈا فورس بنانے کا اعلان کر دیا جناب. جیسے قاضی حسین احمد کا جہاں ظلم وہ ظالم و قاضی آ رہا ہے, قاضی حسین احمد صاحب تھے ہمارے, تو وہ پہنچ جاتے تھے. ایک علاقے میں پہنچ بھی گئے تھے, کرپاٹ میں شاید کوئی علاقہ تھا وہاں, تو ان کے سر پھٹ گیا تھا, پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ایسی فورس بنائیں گے ہم, ڈنڈا فورس. تو وہ جب جہاں ظلم ہوگا وہاں ہماری فورس پہنچی. کسی نے سمجھایا بھائی جی کیسے بن سکتے ہیں, وہ بنی نہیں, ایک بندہ بھی نہیں اس میں بھرتی ہوا. سر نہیں وہ بنی, لیکن اس میں کچھ کام ہوئے, یعنی آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ٹائیگر فورس کا بندہ. نہیں اس کی قانونی سے کوئی نہیں تھی, وہ بدنامی کا باعث. لیکن جب بھی خبروں میں تو کسی 2 نمبر کام کے خبروں میں. اچھا سر آگے چلتے ہیں. محمد حفیظ صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا جی حنیف عباسی صاحب ہوا کرتے تھے نون لیگ کے بڑے. یار ان کو بیچاروں کو نا F-18 کیس میں جبرن, اور وہ ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس پاکستان کے, انہوں نے کہا جناب کہ فٹافٹ اس کیس کا اتنے دن میں فیصلہ کرو متعلقہ تعلقوں کا. اور چیف جسٹس پاکستان کو کم ہو اور پتہ چل رہا ہو کہ چیف صاحب کیا سے کہتے ہیں, تو ان کو پھر نا سزا ہو گئی تھی اس میں. اور وہ الیکشن تھے نا 2018 سے ایک آدھ دن پہلے, وہ کچھ دن پہلے, ٹھیک ہے نا. اور وہ بیچارے جو ہے نا وہ نہل ہو گئے تھے. وہ ایکٹیو ہیں وہاں کے تھے وہ ان کے اجلاس میں. اور لیکن کیونکہ وہ قانون یہ ہے کہ جب تک سزا کالعدم نہ ہو جائے, ان کی بیل ہو گئی تھی فوراً, ٹھیک ہے نا, باہر آ گئے تھے بعد میں, سزا معطل ہو گئی تھی, باہر ہے. لیکن وہ اس میں وہ تھا کہ نااہلی برقرار رہتی ہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک مکمل سزا کالعدم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, وہ 63 کے آتا ہے نا زمرے میں یہ منشیات وغیرہ. ٹھیک ہے سر. ایک سبسکرائبر ہیں ہمارے زہیب حسن صاحب, انہوں نے پوچھا جی عمران خان سے جان کب چھوٹے گی, کوئی اندر کی خبر دے دیں. یار عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے وزن سے ہی گریں گے. حرکتیں ان کی ایسی ہیں, کچھ نہ کچھ ویسا کرتے رہتے ہیں کہ وہ اگر ہونا آزاد معاشرہ یہ اور عدلیہ آزاد ہو. جب ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں سب سے اہم کام کیا تھا, ہم نے کہا تھا آزاد عدلیہ, پہلا نمبر ہم اس کا رکھتے ہیں. اگر عدلیہ آزاد ہو تو بھائی صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بس تھوڑے دنوں کی بات ہے, کسی وقت بھی پلٹا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اسٹیبلشمنٹ, وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم نہیں کریں گے, وہ انہوں نے کہا دیکھیں آپ سینٹ کے الیکشن میں غیر جانبدار رہے ہیں, تو باقی تو ہم نا یار کہیں یہ اس طرح کا ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بات نہیں یار, کبھی نہ کبھی یہ جو ہے نا جان ان سے نہ چھوٹ جائے گی, اسی سال چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے نا سر. یاسر بشیر صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. بس اچھا جی. اور دوسرا معاملہ, آپ نے کل شوکت خانم کی بڑی تعریفیں کی, تو اس پہ ہمارے کچھ ویور نے اعتراض کیا ہے. فرحت یوسف ہیں, اطہر بٹ ہیں, لال جان ہیں, انہوں نے تو گنوائے ہیں کہ ہر ہمارے فلاں مریض کا علاج وہاں پہ نہیں ہوا, اور آپ ہمیں تعریفیں کری جا رہے ہیں شوکت خانم. نہیں وہ ہم نے یار بتایا تھا نا. وہ پتہ کیا یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ پہلا کینسر کا ہاسپٹل ہے, اور وہ 3-4 بندوں کو میں سے جانتا ہوں, وہ گئے ہیں علاج کروانے کے لیے اور ان کا فری علاج ہوا ہے. وہ میں نے بتایا تھا جو ہمارے دوست ہیں ان کے, وہ میں نے بتایا 3-4 کیٹیگریز ہیں کہ عمر رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ایک رکھا ہوا کہ پہلے کہیں سپریٹ نہ ہوا ہو, اور پھر وہ سٹیج کا انہوں نے کہا کہ 4تھے مرحلے کا نہ ہو, اس طرح کا کوئی انہوں نے رکھا ہوا کہ کینسر اس سطح پر نہ ہو. تو اس کو نا یار میں چاہتا نہیں کہ یہ متنازع بنے. بالکل. اور ہم نے تو کل بات کی تھی اصل میں سرکاری ہاسپٹلز میں ان کا علاج بند کرنے کی, اس پہ تنقید کی تھی. شوکت خانم کی تو آپ نے کل بھی تعریف کی تھی. اس میں شوکت خانم آ گیا تھا نا بیچ میں آ گیا تھا. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں ان کے جو وہ تشخیص کے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں وہ لیبارٹریز وغیرہ, اس کی وہ جو مطلب داخل ہونے سے پہلے وہ فری نہیں ہوتا, وہ اس کے پیسے لیتے ہیں. وہ تو یار ان کو بہرحال چلانا تو ہے نا انہوں نے, پھر بھی ایک سہارا سا تو ہے نا یار, آسرا تو امید تو ہے نا کہ یار چلو وہاں چلے جائیں گے, کچھ اللہ تعالیٰ خیر کرم کر دے گا. کافی ہوگا سر آج تک کے لیے. نہیں آپ نے سن لی تمام معاملات پہ رہے, بلکہ آپ کی کمنٹس پہ بھی جو سب کے جواب آپ نے سن لیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کل انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.